اس لیے اس کو کہیں بھی دیکھو تو پھر اس کا کام تمام کر دو۔ البتہ گھروں میں سانپ ملنے کے اعتبار سے روایات ہیں الگ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، اللہ کے رسول نے فرمایا مدینے کے اندر جنات رہتے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، کیونکہ جن کی فطرت جو چیز ہوتی ہے وہ فطرت نہیں بدلتی۔ سانپ کو آپ کتنا بھی دودھ پلا دے وہ آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس کو جب موقع ملے گا وہ مار دے گا آپ کو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سانپ موذی جانوروں میں سے، اور اس کو جہاں بھی پاؤ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی پاؤ تو نماز توڑ کر کے اس کو مارو، کیونکہ یہ موذی جانور ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ تم ان کو دودھ پلا رہے ہو کہ دہی پلا رہے ہو، یہ نہیں دیکھے گا۔ اس کو موقع ملے گا یہ ڈس لے گا، اس کو موقع ملے گا یہ تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ اس لیے اس کو کہیں بھی دیکھو تو پھر اس کا کام تمام کر دو۔ البتہ گھروں میں سانپ ملنے کے اعتبار سے روایات ہیں الگ، کہ اگر کسی کے گھر میں سانپ ملے تو اس کو ڈائریکٹ نہ مارو، گھر میں سانپ ملے تو اس کو ڈائریکٹ نہ مارو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں سانپ ملے تو اس کو 3 مرتبہ پہلے خبردار کر دو۔ دیکھو بھائی تم چلے جاؤ یہاں سے، اور نہیں تو پھر اگر دوبارہ اگر دکھے تو پھر تمہارا ہم کریا کرم کر دیں گے۔ 3 مرتبہ ان کو قاعدے سے سلیقے سے ان کو سمجھا دیا جائے۔ جنات نے سانپ کی شکل اختیار کر کے وہ آ گیا، یہ ممکن ہے، اس وجہ سے اس کو 3 بار جو ہے پہلے خبردار کر دو، اس کے بعد پھر مارو۔ بہت سے لوگ مارتے ہیں سانپ کو تو اس کو جلانا ضروری سمجھتے ہیں، اطمینان کے لیے جلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو مار دیں گے، اس کو نہیں جلائیں گے تو اس کا ساتھی سنے گا، دیکھے گا، پھر ہم کو آ کر کے مارے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سانپ کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اس کا بعد میں ہم سے بدلہ لیا جائے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ باطل ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ خندق کے موقع سے ایک نوجوان صحابی خندق سے چھٹی لے کر کے آئے، نئی شادی ہوئی تھی، آئے، جب گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی گھر کے باہر کھڑی ہے، تو دیکھ کر کے آنکھ بگولا ہو گئے، ان کو گھر میں رہنا چاہیے، گھر کے باہر کھڑی کیا کر رہی ہے؟ تو جیسے وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو گھر میں کیا ہے۔ جب گھر میں گئے تو دیکھے بستر پر پورا ایک دم پھن پھناتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، پورے آن بان شان کے ساتھ۔ اچھا، تو نیزہ لیا، برچھا لیا، اور ان کو جو مارا اس میں لپٹ جاتا ہے نا، جب سانپ کو مارو تو اس میں لپٹ جاتا ہے، لپٹ گیا۔ خیر ان کو باہر لایا، جب باہر لایا تو سانپ نے دوبارہ حملہ کیا اور یہ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، اللہ کے رسول نے فرمایا مدینے کے اندر جنات رہتے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَحَذِّرُوهُ 3 مرات، اگر کوئی دیکھے سانپ کو تو 3 مرتبہ اس کو پہلے خبردار کر دو، اور اس کے بعد پھر آئے تو مار دو۔ پہلے مرتبہ پہ نہ مارو، ڈائریکٹ نہ مارو، 3 مرتبہ پہلے اس کو۔ تو گھروں کے معاملات میں جو گھروں میں سانپ نکلتے ہیں ان کو ڈائریکٹ نہیں، ان کو پہلے 2-3 مرتبہ 3 مرتبہ ان کو خبردار کر دیا جائے، اس کے بعد پھر اس کو مارا جائے۔ اب باہر اگر دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مل گیا تو انا للہ کر دیجئے، فوراً اپنی بہادری دکھا دیجئے۔ اس مرتبہ شعبان میں یہ ہوا نا، اوپر یہ والی دیوار پر کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے موبائل میں اوپر بیٹھ کر کے، شب برات میں اور شب قدر میں کچھ لوگ نیچے عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اوپر عبادت کرتے ہیں موبائل کے ساتھ۔ تو کچھ لوگ عبادت میں مشغول تھے اپنے، سانپ نکل گیا یہ اس میں، یاد ہوگا جو لوگ گئے تھے، بہت سارے لوگ تھے، 10-15-20 لوگ گئے تھے نیچے سے۔ اب وہ سانپ تھا، اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہے یہاں پر، اس کے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، اور سب کوئی ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ اگر وہ نکلتا تو کسی نہ کسی کو ضرور دکھتا، کیونکہ اتنے پہرے دار اور سپاہی وہاں کھڑے تھے کہ بچنے کی امید ان کی نہیں تھی۔
لیکن میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گیا، اور ہم کو شک ہو گیا کہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ ہو، اور یقینی بات ہے وہی رہا ہوگا۔ ایک دم سے غائب ہو جانا تو گھروں میں اگر جنات نکلے، گھروں میں جنات نکلے تو اسے مقابلہ کرنا چاہیے، اور سانپ اگر نکل جائے تو اس کو 3 مرتبہ خبردار کر دینا چاہیے کہ بھائی آپ اگر دوبارہ تشریف لائے تو پھر لاٹھی اور ڈنڈے کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جائے گا، اس لیے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، ہمارے گھر میں آپ کی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ فطرت جو ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں، سانپ کو کتنا بھی دودھ پلا دو آپ، وہ بدلنے والی فطرت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔